بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تاریخ نے بڑے بڑے درندے پیدا کیے ہیں۔ چنگیز خان بھی ان میں سے ایک تھا۔ اس کے ظلم اور بہادری کی کہانیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ چنگیز خان کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھیں اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑے جاتی تھی۔ کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھا، مگر اس نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ تاریخ میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کی تدفین اور مقبرہ ایسا معمہ ہے جو تقریباً 900 سال گزر جانے کے بعد حل نہ ہو سکا۔ دوستو، چنگیز خان نے اپنی قبر گمنام رکھنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ خون کی ندیاں بہانے اور کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کرنے والا چنگیز خان کہاں دفن ہے؟ اور تقریباً 900 سال گزر جانے کے بعد یہ معمہ کیوں نہ حل ہو سکا؟ اور چنگیز خان کی قبر پر گھوڑے کیوں دوڑائے گئے؟ اس ویڈیو میں آپ کو یہی سب بتاؤں گا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں صرف انفارمیٹیو ٹی وی۔ یہاں آپ کو معلومات ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، چنگیز خان 1162 میں دریائے انان کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصلی نام تیموجن تھا، جس کے لفظی معنی آئرن ورکر یعنی لوہے کا کام کرنے والا۔ اس کی پیدائش کے وقت بعض دانا نے اس کے مستقبل پر پیش گوئیاں کی کہ یہ بہت بڑا جابر حکمران اور جنگلی لیڈر بنے گا۔ 13 سال کی عمر میں اس کے والد نے اس کی شادی کر دی، کیونکہ شروع سے ہی چنگیز خان نہایت شاہانہ مزاج کا حامل تھا۔ اس لیے اپنی لیاقت کی بنا پر اسی سال تخت نشین بھی ہو گیا۔ جب 1175 میں وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل کے ساتھ ہی اس کی چیپ کلش شروع ہو گئی، اور اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو زیر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا کی سرزمین پر کئی قبائل حکومت کرتے تھے۔ پھر صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور دیگر قبائلوں کو فتح کرنے کی تجویز پیش کی، اور اپنے علاقے کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے بھی تجاویز پیش کی۔ اس کی خدمت اور اعمال نے اسے بے پناہ مقبولیت دلا دی، اور منگولیا کے تمام سرکردہ سرداروں نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا، اور متفقہ طور پر دریائے انان کے نزدیک ایک اجلاس میں چنگیز خان کو خاقان کا خطاب دیا گیا۔ پھر اس نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر قائم کیا، اور جلد ہی تیموجن نامی شخص عالم اقوام میں چنگیز خان کے نام سے ناڈر اور بے تاج بادشاہ مشہور ہو گیا۔ چین کو 2 مرتبہ تاراج کیا، اور 1214 سے 1218 تک 2 چینی ریاستوں ہیا اور کن پر قابض ہو گیا۔ پھر اس نے بتدریج طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دیگر ملکوں کو بھی زیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 1219 میں اس کے چند سفیر جو کہ دیگر ملکوں میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ اس واقعہ نے چنگیز خان کو مزید تسخیر عالم پر حاوی کر دیا، اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ اس نے بخارا اور مرو کے علاقوں کو خوب لوٹا اور برات پر بھی قابض ہو گیا۔ بخارا اور مرو کے علاقوں میں خون ریزی کرنے کے بعد چنگیز خان کا رخ جنوب مشرق اور یورپی ممالک کی طرف ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک رسائی حاصل کر لی، اور لشکر کشی کر کے ان سب پر قبضہ کر لیا،
اور منگول سلطنت کا سکہ قائم کرنے کے لیے اس نے بے پناہ خون ریزی کی، جس کی وجہ سے آج تک اسے ظالم اور جابر حکمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 13ویں صدی میں اس نے واقعی یہ ثابت کر دیا تھا کہ منگول آرمی دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے۔ فوج کی تنظیم، ٹریننگ، اسلحہ ہتھیار اور کمانڈنگ چنگیز خان کے جابرانہ اصولوں کا مظہر تھی۔ وسط ایشیا اور مشرق میں بھی اس کی لشکر کشی نے کئی علاقے زیر کر لیے، جن میں قازقستان اور کرغزستان شامل ہیں۔ 1219 میں اس نے شمالی چین اور افغان بارڈر کے کئی علاقے فتح کیے اور ان پر انتہائی جابرانہ حکومت کی۔ اس سال خوارزم شاہ کی سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا اور ایران میں بھی اپنا رعب داب خاصا مضبوط کر لیا۔ اپنی حکومت کے آخری ادوار میں چنگیز خان نے موضوع علاقے میں تجارت کو عروج پر پہنچا دیا اور اپنی سلطنت کو معاشی استحکام دیا اور اقوام عالم میں ہر طرح سے دسترس حاصل کر لی۔ لیکن دیگر سفاک، جابر اور ظالم حکمرانوں کی طرح چنگیز خان بھی لوگوں کے دلوں میں گھر نہ کر سکا۔ مجموعی طور پر اس نے بہت سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے شمار معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، خصوصاً ایران، عراق، افغانستان کے قریبی علاقوں، ہزارہ اور کئی دیگر ملکوں میں اپنی حکومت کے لالچ میں جانی و مالی نقصان کیے۔ آخر میں چنگیز خان چین پر تیسرے حملے کے دوران انتقال کر گیا۔ اس نے مرنے سے پہلے عجیب وصیت کی کہ اسے ایسی گمنام جگہ دفنایا جائے کہ اس کی قبر کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اس کے مرنے کے بعد فوجیوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کی قبر پر 1000 گھوڑوں کو دوڑوا کر زمین کو اس طرح برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ یوں چنگیز خان کا مقبرہ دنیا کے لیے ایک معمہ بن گیا۔ چنگیز خان کی موت کو کوئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر کی کھوج لگانے میں غیر ملکیوں کی ہی دلچسپی تھی، جبکہ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کے پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ ایک خوف ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کی ذہانت اور چالاکی میں اس وقت اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن تاریخ میں خون ریزی اور بدامنی کا سیاہ باب چھوڑ گیا ہے۔ دوستو، لاکھوں انسانوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنانے والا چنگیز خان آج دنیا کے گمنام مقبروں میں سے ایک ہے کہ بے شک حقیقی حکمران اور باقی رہنے والی ذات صرف پروردگار عالم کی ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔